امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے، ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا، اور کتاب سے وابستہ رہتے، پڑھنا پڑھانا مسائل دریافت کرنا، یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا۔ جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا۔ اگر آپ وابستہ نہ رہتے اپنے شعبے کے ساتھ، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدت آتی ہے، تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے؟ تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید، تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے، بڑے کمزور ہو گئے، اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، صرف دودھ پی سکتے تھے، کمزور ہو گئے۔ فرماتے میں جا کے بیٹھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں، لیکن آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی، لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا، ایک مسئلے پہ بات کرنی تھی۔ کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے، ان کے جملے ٹوٹتے، بیچارے کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، ایک مسئلے پر بات کرنی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں، ہر آدمی استقرت تو میں نے وہ دینا ہے، یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، آخری دم تک دینا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وا میری محمد تو کیندے گزر گئی، یہ کرنا ہے کام، لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں، کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی۔ تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے، فرمانے لگے تو نے غلط کہا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں؟ کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی، سوچے نہیں بات کو فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ، کو سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے۔ کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے؟ فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے۔ تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے، تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی۔ فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر، اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی، کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر
حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں؟ کیوں دخل اندازی کی؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، میاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے، پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔
فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو ہاتھ ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے؟ لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا۔ لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے۔ اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے، اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے۔ اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو۔ لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے۔ یہ بھی بہانہ ہے، بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو۔ کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا۔ پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی۔ میں کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے۔ کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائے، ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں۔ تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سا، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، فرشتہ کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دیں، پیسے دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز۔ اور میرے بھائی ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے۔ فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ ہمیں فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ اور میں بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول، اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، کاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گاڑی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا اور ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دین داری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کی آگے پیچھے بھاگیں، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو،
تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے. اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے, سوٹ آلہ پہنتے تھے, تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں, لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے, ایسا تو نہ وہ دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو. میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا. بھائیو, ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ. اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے, اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے, سوائے دنیا دار, خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا, تصوف کا, وہ بھی سارا اسی. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے. محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا, کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. گفٹ پہلے لے گیا, میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں, بابا دعا صحیح کر دے گا. نذرانہ نہیں, سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے, تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. ایک جمعے دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو. فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے, بندہ یہ کیا ہو گیا, جوں دیکھ دھیان سے. تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا, تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں. تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا. تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا. کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے. جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا, اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا. جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کھول دے تو اللہ اسی طرح حرکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا. وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے. یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے, وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے, پردوں میں چھپے رہتے ہیں, ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے. محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی, اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا, اس کی مدد کرنا. مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے. تو کہنے لگے کیا کے لیے؟ وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے. تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا, چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی. حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, گھٹنوں میں درد ہے. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی, لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا, آدھا خشک ٹکڑا, اور پانی کا پیالہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ, جب نگلنا چاہ تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں. کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں حضرت نے 2 شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی. کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا, تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی. اٹھ اور نکل, اللہ خیر کرے. کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں, یہ رب کریم کا بندہ ہے. کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا, اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس, تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا. مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا, اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز. فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا, تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا. اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں, یہ رب کا بندہ ہے. تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ. یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے, بے سرور زندگی, کسی کا پیار نہیں رہتا. غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں غریب پالے جاتے, کمائے محنت کرے کھائے, پھر لوگ دھتکارتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے, اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے
پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ پھکی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہوں نے قبریں دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔